بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تمام بنی نوع آدم کو خطاب ہے، یعنی تمام انسانیت کو خطاب ہے، اور سب کو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کافروں کے لیے تقوی کیا ہے، ایمان والوں کے لیے تقوی کیا ہے؟ کافر کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کریں، نیک اعمال کریں، اور مسلمانوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کریں اور اعمال صالحہ بجا لیں۔ ہر ایک کو اس کے مطابق تقوی کا حکم ہے، اور اس کے بعد یہاں چند چیزیں اس صورت مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ میں بیان ہوئی۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا۔ انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد و عورت کا سلسلہ جاری ہوا۔ چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ بھی شروع ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے خوف خدا کا حکم دیا تاکہ ظلم سے لوگ بچ سکیں، اور چونکہ ظلم کی ایک صورت اور بدترین صورت رشتہ داروں سے تعلق توڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا نہیں بلکہ جوڑ کے رکھنا ہے۔ یہ قرآنی حکم ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اسی لیے آپ کو ابو البشر یعنی تمام بشریت کا والد حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا یہ بڑی قوی دلیل سے ثابت ہے۔ مثلا دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 سال پہلے اور بھی کم تھی، اور اسی طرح ماضی کی طرف چلتے جائیں تو لوگوں کی تعداد میں کمی تھی اور بعد میں پھر زیادتی ہوتی رہی۔ تو یہ کمی کی ذات چلتے چلتے یہ حضرت آدم علیہ السلام تک ہی جا کر پہنچے گی۔ اسی طرح اگر آپ قبیلوں کی بات کریں تو اس وقت کثیر تعداد میں قبیلے موجود ہیں، لیکن اس قبیلوں کی کھوج لگائیں تو ہر قبیلہ کسی نہ کسی ایک شخص پر جا کر رکے گا کہ یہ قبیلہ ایک فلاں بندے کی وجہ سے شروع ہوا تھا، بھئی یہ اس کا نام تھا اور اسی نام کی وجہ سے یہ قوم بن گئی، پھر علاقہ بن گیا، پھر اسی طرح شہر بن گیا، تو وہ ایک بندے کی ذات پر جا کر رکتا ہے۔ تو جس طرح قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ہوگی جس کا نام، اگر ہم ان تمام سلسلوں کو پھر شروع کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اسی طرح بنی اسرائیل کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کا اختتام کہاں تک جا کر پہنچے گا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام تک جا کر پہنچے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے کوئی بنی اسرائیل نہیں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد شروع ہوئے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ، یہ قوموں کا، یہ قنبوں کا سلسلہ چلتے چلتے اگر ہم دیکھتے ہیں آسمانی کتابوں کی طرف، تو آسمانی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ پوری انسانیت کا سلسلہ صرف ایک جان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ جان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان موجود دنیا میں نہیں تھا، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ تو ممکن نہیں کہ وہ ایک شخص پیدائش کے موجود طریقے سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو، کیونکہ اگر اس کے لیے باپ فرض بھی کیا جائے تو پھر ماں کہاں سے آئے گی، اور پھر جسے باپ مانا تو وہ والد کہاں سے آیا؟ لہذا ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ واحد شخص ہیں
جن کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کے بغیر انہیں پیدا فرمایا۔ اور یہ یقین ہے اور قرآنی فیصلہ ہے اس پر، اور اس پر کوئی انکار اور اعتراض بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور جو طریقہ قرآن پاک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا کیا جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کا بنیادی جز ہے، پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک انسان یوں وجود میں آ گیا تو دوسرا انسان ایسا وجود چاہیے جس سے نسل انسانی چل سکے، تو دوسروں کو بھی پیدا کیا گیا، لیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کی بجائے جو ایک شخص انسانی شکل میں موجود تھا اسی کے وجود سے پیدا کر دیا، اور وہ ہیں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور پھر انہی سے یہ سلسلہ چلتا رہا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب سو رہے تھے، آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا دائیں پسلی سے آپ کی بائیں پسلی سے جناب آرام کے ساتھ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا گیا۔ تو حضرت حوا مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اسی لیے وہ آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ کوئی یہ کہ بھی حضرت آدم کی اولاد سے حضرت حوا نہیں، کیونکہ وہ باہمی مرد و عورت کے ذریعے سے تو پیدا ہوئی نہیں، وہ تو پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے نیند سے تو آپ نے اپنے پاس حضرت حوا کو دیکھا جو آپ کی ہم جنس تھیں، دلی محبت پیدا ہوئی۔ مخاطب کر کے حضرت حوا سے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی میں عورت ہوں۔ تو فرمایا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ عرض کی آپ کی تسکین خاطر کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ان کے ساتھ مانوس ہو گئے۔ تو یہ وہ معقول وجہ ہے اور یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یوں اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے اندر محبت کا جذبہ پیدا کیا ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے پیدا کر کے ان کے دلوں کے اندر یہ الفت رکھ دی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مانوس بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بقیہ جو کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب انسان جو ہے وہ بندر سے بنا ہے، کہ پہلے سب بندر تھے پھر اللہ تعالیٰ نے بندروں سے انسان بنا دیے، دیکھیں بندروں کی شکل و صورت بھی انسانوں والی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ قرآنی حکم کے خلاف ہے۔ قرآن جو ہمیں بتا رہا ہے وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، اور اس کے بعد جو پوری انسانیت ہے وہ انہی دو مرد و عورت کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ یہ بندروں والی کہانی، یہ سسٹم وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس پر بہت سارے اعتراضات ہیں جس کو یہاں کھولنا اتنا ضروری نہیں۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور تم رشتوں کا لحاظ رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یعنی کہتے ہو کہ اللہ کے واسطے مجھے یہ دو، اللہ کے واسطے مجھے وہ دو، تو فرمایا نام اللہ کا لیتے ہو اور ڈرتے اللہ سے نہیں ہو، تو جس رب کا نام لیتے ہو خوف بھی اسی رب کا ہونا چاہیے۔ رشتہ داری توڑنے کے معاملے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ رشتہ یہ ایک ایسا بندھن ہے، یہ قدرتی پیوند ہے، رشتہ قدرتی جوڑ ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ جوڑنا چاہ رہا ہے تم اسے توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں کثرت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا گیا اور اس کی مذمت کو بھی بیان کیا گیا۔ فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جسے توڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا اسے کاٹتے ہیں، جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے کاٹتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو فرمایا ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے بڑا برا گھر ہے۔ اتنی مذمت کہ جسے اللہ جوڑ رہا ہے اگر تم توڑو گے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑے گی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کبھی رحمت نہیں نازل کرتا، اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب رہے وہ بغاوت ہے، اور وہ بغاوت اور قطع رحمی سے نہیں بڑھ سکتا، یعنی وہ بغاوت ہے اور رشتوں کو توڑنا ہے۔ یہ ایسے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی سزا لوگوں کو دکھا دیتا ہے۔ تو لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری توڑنے سے بچیں، جوڑنے کی کوشش کریں، اور رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ کر رکھیں اور آپس میں محبت اور الفت کے ساتھ رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوں اور اللہ کے عذاب سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں۔
اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.